ایک شخص اس رات کو آپ دیکھتا ہے جس رات امام رضا علیہ السلام نیشاپور میں داخل ہو رہے ہیں. کہاں؟ نیشاپور میں. مدینہ منورہ سے آپ کو لے کر آ رہے ہیں خراسان کے لیے. راستے میں جس شہر میں امام رضا نے قیام کیا ہے ان شہروں میں سے ایک شہر نیشاپور ہے. کہ سب دوبارہ نیشاپور بشر یعنی خراسان. جس صبح امام نیشاپور پہنچے گے اس کی رات میں اس شب میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں ہوں. اور خواب ایسا شروع ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ پہنچے. اعلان ہو رہا ہے کہ نبی مکرم مسجد میں تشریف فرما ہے. کہتا ہے کہ میں مسجد میں گیا, میں نے دیکھا کہ سرکار کے گرد اصحاب کا حلقہ ہے. حضرت کے سامنے ایک خان رکھا ہوا ہے, ایک ظرف رکھا ہوا ہے, اس پہ رومال ڈلا ہوا ہے. میں قریب گیا تو میں نے نبی مکرم کو سلام کیا, ادب کیا, احترام کیا, اور میں نے کہا سنو مجھے کچھ عطا کریں. تو نبی مکرم نے مجھے چند مشت کھجوروں کی دی. جب میں نے وہ کھجوریں خواب میں لے لی, نبی نے مجھے دے دی, تو میں نے خواب میں یوں نہیں گنا تو ان کھجوروں کی جو تعداد تھی وہ 72 تھی. خواب ختم ہو جاتا ہے. صبح حضرت امام رضا نیشاپور پہنچتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضرت تشریف لے آئے اور آپ اپنی محمل سے اتر کر آپ نے عمومی ملاقات کے لیے مسجد میں خود کو تشریف لائے تو سب کو اعلان ہوا کہ آ کر امام کی ملاقات کریں. کہتے ہیں جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں جو رات کو خواب دیکھ رہا تھا وہ مجھے نظر آ رہا ہے. وہی کچھ منظر ہے. امام کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے, اس پہ رومال ہے اور اس کے اندر کھجوریں بھری ہوئی ہیں. تو میں نے آگے بڑھ کر حضرت کو سلام کیا. حضرت نے مجھے جواب دیا. میں نے کہا اے فرزند رسول مجھے کچھ عطا کریں. انہوں نے چند مشت کھجوروں کی مجھے دی. میں نے ان کھجوروں کے دانوں کو گننا شروع کیا تو ان کی تعداد 72 تھی. تو میں نے کہا مولا ایک دانہ اور دے دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے جد نے دیا ہوتا تو میں سلامات پڑھ لے محمد وآل. یہ اتنی مدت گزرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھوں کی گرفت میں فرق نہیں ہے. کلما محمد ذہن میں رہے. یہ سب کے سب ایک ہیں, ان کی حقیقت ایک ہے, ان کا جلوہ ایک ہے, یہ سب کے سب ایک ہیں. کہ ہاتھوں کی گرفت ان سب کی ایک جیسی ہے. بولنے کا انداز آپ دیکھیں کہ جب خراسان میں امام رضا عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ کے نکلنے پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ جو کچھ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور اصحاب سے سنا ہے اور راویوں سے سنا ہے کہ نبی مکرم جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے تشریف لے جاتے تھے تو جس شان سے آتے تھے, جس انداز سے آتے تھے, آج کے فرزند رسول بھی اسی انداز سے آتے ہیں. تو اس قاعدے کے مطابق کل محمد, سب کا احترام, سب کا ادب, سب کی تعظیم, اسے تقوی قلبی قرار دیا ہے. یعنی میں نے عرض کیا کہ اپنے بڑوں کا احترام ادب یہ اخلاق ہے. لیکن اگر کہیں کبھی کوتاہی ہوگی تو یہ دین سے خارج ہونے کی کا سبب نہیں بنے گا. یعنی اگر ہم کبھی اپنے کسی بڑے کی کوئی بے ادبی ہم سے ہو جائے تو یہ ہمارے دین سے خروج کا سبب نہیں بنے گا. بے ادبی ہے, بد اخلاقی ہے, اور اگر سماجی اور معاشرتی مسئلہ بن جائے تو پھر گناہ ہے, اور اگر فردی مسئلہ ہے تو بے ادبی ہے. لیکن ایسا شخص کوئی فاسق نہیں ہو جاتا, دین سے خارج ہونے کا سبب نہیں. لیکن ان ہستیوں سے بے ادبی کرنے والا وہ دین سے خروج کا عنوان پائے گا. یعنی ایسا کرنا دین سے خارج ہونے کی کا سبب بنے گا. اب آپ نے یہ مقدمہ سن لیا تو ذرا سنیں کہ جو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بعد ابو انفسکم رسول اللہ, جان جو تمہارے درمیان رسول اللہ ہے, وہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر رسول اللہ اکثر امور میں تمہاری اطاعت کرتے رہ جائیں تو تم خود مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے, تم خود پریشان ہو جاؤ گے کہ رسول اللہ تمہاری بات مانے اور تم رسول اللہ کو اپنی بات فرماؤ.
اس کا رسول اللہ کی وجود مبارک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تمہیں اس کا نقصان ہوگا۔ یہ احساس جو ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے بات منوانی نہیں ہے، رسول اللہ کو رسول اللہ کی بات ماننی ہے، اسے پروردگار عالم نے کیا عنوان دے کر یاد کیا ہے، ولیکن اللہ، لیکن جو اس سے ہٹ کر ہے، یعنی جو چاہ رہے ہیں کہ اپنی بات منوائیں، ان سے ہٹ کر جو ہے، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بات مانیں، جو رسول اللہ فرمائے ہم وہی بات کریں، وہ کون ہے؟ حبب الیکم الایمان، وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان محبوب ہے، جنہیں ایمان کے زائل ہونے کا خوف ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان ہمارا سالم رہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبہم، اور صرف آپ کو مومن دیکھ کر میں ایمان کو پسند نہیں کروں، آپ مجھے دیکھ کر ایمان کو پسند نہیں کریں۔ صاحبان ایمان کو مومن دیکھنے کے بعد صرف یہ نہ ہو کہ صاحب مومن کتنی اچھی بات ہے، ایمان کتنی اچھی بات ہے، نہیں، بلکہ دل کے اندر ایمان کو محبوب قرار ہو، یعنی دل سے وہ کیفیت ہو، صرف یہ نہیں ہو کہ اسے پسند کرنے لگے۔ زینہ فی قلوبہم، زینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو، اللہ ان کے دلوں میں ایمان کو زینت عطا کرتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کریں۔ اللہ کرے میری بات جائے، یعنی جو اس مشق کو کرنے کے لیے تیار ہے نا کہ ہمیں بات ماننی ہے، منوانی نہیں ہے، اور جس کی ماننی ہے وہ بھی معصوم ہے، جس کی بات کو ماننا ہے وہ بھی اولی الامر ہے، جس کی بات کو ماننا ہے وہ بھی امام ہے، ہمیں ان کی بات ماننی ہے، اپنی نہیں منوانی۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ دل کے اندر ایمان کی زینت ہے، اور صرف اتنا نہیں ہے، مومن ہو جانا، مومنوں کو پسند کر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کفر، فسوق اور عصیان سے نفرت بھی ہونی چاہیے۔ مومنوں سے پیار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کافروں سے، فاسقوں سے اور گناہگاروں سے دل میلا رہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ صلوات پڑھ لینا محمد وآلہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ میں اگر لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، لفظوں کو اور سمجھیے گا، اسلام شناسی کافی نہیں ہے، کفر شناسی بھی کافی ہے۔ مولانا صرف ایمان کی اور اسلام کی بات کریں، کیا مصیبت آ رہی ہے، کیا ضرورت آ رہی ہے فلسطینی مسلمانوں کے بارے میں بات کرنے کی، کیا مسئلہ آ رہا ہے اسرائیل کے خلاف سوچنے کی؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں مدینہ اچھا لگتا ہے تو تمہیں فلسطین بھی اچھا لگنا چاہیے، اگر تمہیں مسلمان اچھا لگتا ہے تو تمہیں اسرائیل بھی برا لگنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اگر تمہیں مظلوم اچھا لگتا ہے تو ظالم سے نفرت کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہو رہی ہے؟ تمہیں مظلوم تو اچھا لگتا ہے مگر ظالم سے کوئی تمہارے دل کے اندر کوئی برائی نہیں آتی۔ اللہ ایسا مردہ ایمان نہیں چاہتا۔ مسلمانوں کے دشمنوں پر لعنت، اسرائیل پر لعنت۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ آخری حصہ ہے نا، آپ میری گفتگو سننے کے بعد آخر میں جو اللہ نے ایک سند دی ہے، ایک شاباش دی ہے، ایک عنوان دیا ہے نا، وہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی۔ یعنی جو مومنوں کو پسند کرے اور ایمان کو پسند کرے، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دے، جو کفر و فسوق اور عصیان سے نفرت کرتا ہو، جو کفر و فسوق اور عصیان سے نفرت کرتا ہو، اللہ کا کام بھی بڑا اللہ ہی کا ہے۔ کفر، فسوق، عصیان، بس تین برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم اچھے مسلمان ہو جاؤ گے۔ کفر، فسوق اور عصیان، جن کے دلوں کے اندر کفر کے بارے میں کب رہا
قناعت پیدا کی، حضور کے بارے میں، عصیان کے بارے میں، یعنی دونوں چیزیں لے کے چل رہا ہوں، ایمان کے تقاضے بھی پورے کر رہا ہوں۔ اچھا ایمان کے تقاضے یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ اسلام اور ایمان اور قرآن اور نماز اور روزہ نہیں، تم زندہ وجود اپنا دکھاؤ، تم ثابت کرو کہ تم زندہ ہو، تمہارا تعلق جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ ہے۔ ہم نے تمہیں شہری حیوان بنایا ہے، مدنی الطب بنایا ہے، ہم نے تمہیں شہروں میں رہنے والا جاندار بنایا ہے، ہم نے تمہیں پڑوس میں رہنے والا ایک انسان بنایا ہے، تمہارے برابر میں جو گھر ہے اس کا تمہارے پر کوئی حق ہے، تمہارے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تمہارے پر کوئی حق ہے۔ تو اگر یہ صرف اپنی ذات کے اوپر تم محدود ہو جاؤ گے تو یہ تم اچھے مسلمان اپنے آپ کو ثابت نہیں کرو گے۔ یہ دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ جب یہ کیفیت ایجاد ہو جائے تو پھر قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہیں جو بابصیرت ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سمجھدار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو راشد ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھنے محمد و آل رشد کمال کو کہتے ہیں، حسن کو کہتے ہیں، کسی چیز سے کمال پر پہنچنے کو رشد کہا جاتا ہے۔